اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین, آج سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن سے متعلق اس کا طریقہ کار سے متعلق اپنی رائے کا فیصلہ سنا دیا, اور یہ واحد فیصلہ ہے جس میں اپوزیشن بھی خوش ہے اور حکومت بھی خوش نظر آ رہی ہے, اور دونوں فریقین اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں. آج ہم اس فیصلے پر گفتگو کریں گے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اس پہ رائے دینے کے لیے, اور ساتھ ہی ایک اور جو اہم اقدام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہ پاکستان کے اندر صحت کا فروغ کس طریقے سے ممکن ہے, کون کون سے ہمیں حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے کون کون سے مقامات ہیں کہ جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں, جن کو اجاگر کر کے ہم بیرون ملک سے یہاں پہ سیاحت کا فروغ کر سکتے ہیں, ان کو یہاں پہ راغب کر سکتے ہیں. موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ صاحب, آج ماشاءاللہ فیصلہ ایسا آیا ہے کہ اپوزیشن بھی جو ہے خوش ہے, حکومت بھی خوش ہے, اور کئی جگہ پر میچ فکس کر کے فیصلے بھی ہو چکے ہیں سینٹ کے. کئی جگہ پر اپوزیشن حکومت پر, حکومت اپوزیشن پر, جو ابھی کے پی کے میں بھی الزام لگا رہی ہے کہ جی لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے, رابطے ہو رہے ہیں. بلوچستان کے اندر بھی بات چیت چل رہی ہے, لیکن حکومت نے بھی پیشکش کی ہے اپوزیشن کو کہ مل بیٹھ کر ان دونوں صوبوں کے اندر بھی بات چیت سے معاملہ طے کر لیں. بہرحال پہلے فیصلے پر آتے ہیں کہ فیصلے کے حوالے سے کیا جو ہے اب ہونے کا والا ہے, اور یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ایک 7-8 صفحے کا فیصلہ ہے, اور ڈیٹیلڈ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ ابھی آئے گا. لیکن اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی ایک پرنسپل آف لا جو ہے وہ انہوں نے اوپن کیا ہے, اور اوپن انہوں نے کیا ہے کسی پرانی ایک ججمنٹ کی بجائے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہونا چاہیے. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک اس کا آرٹیکل ہے 218(3), جس کے تحت ان کو کہا گیا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جو ہے الیکشن ہونے چاہیے. تو کیا ایمانداری کے لیے اوپن ہونا ضروری ہے؟ کیا ایمانداری کے لیے ایک آدمی اپنی خفیہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی 18th امینڈمنٹ کے بعد اگر ایک شخص اپنی رائے پارٹی کے خلاف دیتا ہے تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. صحیح ہے, وہ دے سکتا ہے, یہ طے ہے. اب خریدتا ہے نہیں خریدتا یہ بات کی ایشو ہے, یہ ثابت کرنا. لیکن جو پرنسپل طے کیا اس کے ذرا فکر سنے سے, the secrecy of the ballot therefore has not to be implemented in the ideal or absolute sense. آسان کر کے سمجھا دے ذرا. ایک رازداری جو ہے یہ آئیڈیل طریقے سے اور مکمل طور پہ رازداری جو ہے یہ بیلٹ کی ہو ہی نہیں سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پہلے تو اس کو ریزن آپ ریکارڈ کرنا کیوں نہیں ہو سکتی. ٹھیک, بٹ ٹو بی ٹیمپرڈ بائی دی پریکٹیکل کنسیڈریشن نیسیسیٹیٹڈ بائی دی پروسیس آف الیکشن. صحیح, کہ اس کو ٹیمپر بھی کیا جا سکتا ہے الیکشن کے پروسیس کے اندر. یعنی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کہ سیکریسی آپ نے اس کی بیلٹ کی جو ہے اس کو توڑنی ہے تو یہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. Furthermore, in order to achieve the mandate of the Election Commission in terms of Article 2118 read with 220 and other enabling provisions of the Constitution and the law, the Election Commission is required to take all available measures. اب الیکشن کمیشنر کے ہاتھ کے اندر انہوں نے ایک تلوار پکڑا دی ہے. اب یہ تلوار کیا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے, کیونکہ آنیسٹلی 2018 میں کیا ہمارا ہے, اس لیے ہم نے اس سے پہلے ہی ایک پیش بندی کر لی تھی کہ ووٹ کس نے کس کو دیا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ مجھے یہ بتائیں. کیا کوئی عمران خان اپنی پارٹی کے بندوں کو اس کی سیٹ ختم کرتا نہیں کر سکتا؟ ڈیفیکشن کلاز ہی نہیں لگتا. اچھا چلیں حکومتی ورژن لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں کمل شوزب صاحبہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم کمل صاحبہ. جی وعلیکم السلام. کمل صاحب بتائیے گا کہ آج کا جو یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس کے حوالے سے آپ کو کیا اس میں اچھی چیزیں نظر آئی ہیں, کس طریقے سے صاف اور شفاف اب یہ پروسیس ہو سکتا ہے اس فیصلے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھتی ہوں بہت خوش آئند ہے, اور ایک ویل بگن از ہاف ڈن جو ہم کہہ رہے تھے, ایٹ لیسٹ اس کی طرف کوئی
پیش قدمی تو ہوئی. اور یہ بہرحال اوریا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جانتے ہیں 2006 سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے. جس وقت یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی 23ویں شق میں یہی بات انہوں نے لکھی تھی, انہی دو پارٹیز نے, جو آج بیچارے کھلبلی کا شکار ہیں, پریشانی کا شکار ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا. اس کی پہلی 3 لائنیں میں ضرور پڑھوں گی کیونکہ بہت ریلیونٹ ہے. ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ, all votes for the Senate and indirect seats will be by open identifiable ballot. اب اس 3 جملے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 2006 میں پی ٹی آئی بطور جماعت کسی بھی ایوان میں اس طریقے سے کسی میجورٹی کے ساتھ نہیں بیٹھی تھی, نہ سینٹ کا الیکشن کنٹیسٹ کر رہی تھی. لیکن جس وقت انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ کرافٹ کیا اس وقت انہوں نے الفاظ استعمال کی ٹو پریونٹ کرپشن اینڈ فلور کراسنگ. تو اس کا مطلب ہے منڈیاں تو اس وقت بھی لگ رہی تھیں اور آج تک لگتی آئی ہیں. اس وقت بھی بہت ساری ڈیلیں بیچارے لوگوں کی ٹوٹ گئی ہیں, بہت کھلبلی مچی ہوئی ہے, پریشانی ہے. اور اچھا کمل چودھری صاحب, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ انہوں نے, ابھی ہم ذرا پی ٹی آئی کو, کیونکہ ظاہر بات آپ تو میدان میں نہیں تھی اس وقت 2006 میں جب یہ آئے تھے, تو ایک نقطہ نظر ہمارا شروع سے ان کے بارے میں یہی رہا ہے کہ بنیادی طور پر ان دونوں میں ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا انہوں نے ایک راستہ نکالا تھا. ایک آدمی ہے, اس کو 10 ووٹ چاہیے اور 10 ووٹ میں 5-5 کروڑ روپے لے کے 50 کروڑ روپے اس کو دیتا ہے ایم پی ایس کو. لیکن اگر وہ 50 کروڑ نواز شریف کو دے دیتا ہے یا زرداری کو دے دیتا ہے اور ٹکٹ لے لیتا ہے تو اس کرپشن کو کون روکے گا؟ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اس طرح کا جو یہ نظام ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں تو وہ پارٹی کے چیئرمین اٹھاتے رہے ہیں, اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بالکل اٹھاتے رہے ہیں. اور یہی بات ہے جس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بتایا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال بھی دی. ان دونوں کی تو سب کو معلوم ہے نا, تیسرے کو بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں جنہوں نے سب سے زیادہ اس میں فائدے اٹھائے ہیں کہ آپ پلس مائنس کر کے کسی کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں اور ان سے اربوں خربوں روپیہ وصول کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پارٹی کے فنڈ کے نام پہ, اور آپ اس طریقے سے سینٹ کے یا اعلیٰ ایوان کی ٹکٹ بیچ دیتے ہیں. تو قانون تو کسی کو نہیں روک سکتا نا, تو قانون تو نہ روک سکا. ہم تو ایسی بات کرونا روتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ تو ہمارے سیاستدان جب تک اپنی سیاسی پارٹیاں اپنے لوگوں کی تربیت نہیں کرتی, اپنے لوگوں کو ٹھیک نہیں کرتی, اپنے کالی بھیڑے اپنے اندر سے نہیں نکالتی, سپریم کورٹ کیا اس سے ڈبل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں اوریا صاحب, میں اس میں تھوڑا سا آپ سے ڈفرنس رکھتی ہوں, اس لیے کہ جب کوئی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ایک بیسکلی ایولیوشن جنم لیتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس ٹارگٹ تک پہنچنا شروع کرتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اصل میں ہمارے لوگوں کی ایک سوشل اور مورل جو ایک یہاں کا وہ فیبرک ہے وہ اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے کہ جب آپ کہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے, تو پھر اسی سوچ کے تحت لوگ کھا بھی لیتے ہیں اور بعد میں لگا بھی لیتے ہیں. تو یہ کھانا اور لگانا دونوں کو جب تک لوگ اندر سے نہیں سمجھیں گے کہ غلط کام ہے, حرام ہے, اور جتنا آپ کے جتنے نمائندے بنتے ہیں اتنے ہی آپ کو سیٹیں ملنی چاہیے, اس سے زیادہ کی خواہش آپ کے لیے غلط ہے, تو پھر وہ لائن ڈرا ہوتی نہیں ہے. اور آپ نے ٹھیک کہا ہے, ابھی تو یہ پہلا قدم ہے. اگر ہمارے پاس اعداد ہوتے, پورے نمبرز پورے ہوتے, جیسے نون لیگ کے پاس 2/3 میجورٹی تھی, تو یہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ یہ ہو کے رہتی. میں اکثر سیاستدانوں سے اکثر پروگرام میں ڈسکس کرتا ہوں, کیا امینڈمنٹ آتی؟ یہی آتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنا دکھا کے ووٹ دے گا. ٹھیک ہے, اب دکھا کے ووٹ دینے کے اندر سب سے امپورٹنٹ 3 چیز یہ ہے کہ آپ اس میں فلور کراسنگ تو نہیں کر سکتے. ٹھیک یہی ہوگا نا کہ ایک آدمی پارٹی سے ادھر ادھر ڈوک, صرف یہی ہے کہ وہ گالی کھائے گا پارٹی کی, یا کیا کرے کہ دکھا کے ووٹ دے گا تو فلور کراسنگ بھی شامل کرتے. کیا امینڈمنٹ ہوتی کہ ایک آدمی جو ہے وہ مکمل ضمیر کے مطابق پارٹی کی لائن کو ٹوک کرتے کے ساتھ ساتھ ووٹ دیتا, دونوں چیزیں ساتھ رکھ کے. دیکھیں آپ نے وہ 20 ممبران میں سے 1-2 تھے, عبید اللہ صاحب تھے ایک محترم, میں شاید نام ان کا پورا نہیں مجھے یاد رہا, جنہوں نے جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے الیکشن سے 1.5 مہینہ پہلے ان 20 لوگوں کی لسٹ سامنے پریس کانفرنس میں سب کو دے دی اور ان کو پارٹی سے نکالا, تو انہوں نے آ کے پریس کانفرنس میں ہی ایک اور میں قرآن پاک اٹھا کے اس پہ قسم کھا لی کہ میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں. ابھی جو ویڈیوز آئیں ان میں وہ بیٹھ کے پیسے وصول کرتے نظر آ رہی ہیں. اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ میں کم از کم یہ منافقانہ رویے نہیں ہوں گے. پھر جنہوں نے نہیں دینا وہ کھل کے کم از کم بیان تو کرے نا, ایک موریلٹی تو نکل کر آئے گی. فلور کراسنگ کو آپ سٹاپ کریں گے تو کرپشن بیسکلی, اگر آپ منڈی بند کر دیں گے جہاں لوگ آ کے بکتے ہیں اور خریدار وہاں موجود ہوتے ہیں, تو بہت حد تک کم از کم 90% تو کمی آئے گی نا. ابھی بھی اس وقت بہت ساری ڈیلیں ریورس ہوئی ہیں, بہت سارے لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے. ٹھیک
थैंक यू वेरी मच जी, बहुत देखिए जी, जहाँ अच्छा एक और बात कमल साहब अच्छा, आपसे पूछनी थी, हाँ जी, एक जी। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तो आपने बात की कानून साजी की, लेकिन जैसे पंजाब के अंदर जो है आराम से बात तय होगी और अपोजिशन ने भी अपनी सीटें ले ली, हुकूमत ने भी ले ली। एक कोशिश आज हुई है सेनेटर ताज अफरीदी साहब के ज़रिए केपी के अंदर, और उनका भी बयान सामने आया है। मामलात की क्या सूरत हाल है? क्या केपी के अंदर भी और बलोचिस्तान के अंदर भी अपोजिशन को 6 सीटों की पेशकश की क्योंकि गई आज है? तो दोनों अख्तर चीजें मैंगल जो साहब अख्तर मैंगल साहब वाला भी बयान मामला आ है, गया, हाँ जी, हाँ तो जी। क्या सूरत हाल है, क्या इतलात हैं हुकूमत की अच्छा। जानिब से जो कोशिशें हो रही हैं इन दोनों सूबों में, क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं आपको पहले पंजाब का बता दूं। पंजाब में ये कोई गंगा नहा के नहीं बैठे हुए, इनके मेंबरान के बड़ी मोहब्बत उनको आई, बड़े वो असूल पसंद हो गए कि जनाब आओ जो हमारा बनता है जायज़ शेयर हम वही ले लें और कोई ख़रीदो फरोख्त ना हो। पंजाब में मसला ये, एक तो नंबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं एक सीट के लिए, 46 के करीब आपको मेंबर चाहिए होते हैं, तो पैसे भी ज़रा अच्छे वाले लगते हैं, तगड़े वाले लगते हैं। दूसरी बात ये कि इनके बहुत सारे MPAs जो हैं पीपल्स पार्टी के, जो वहाँ गिने चुने, और काफ़ी सारे नून लीग के, वो इनसे नाराज़ थे और वो बुज़दार साहब के पास आ रहे थे। इनको ये डर था कि अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो जो ये समझ रहे हैं कि सीटें इनकी आनी चाहिए उससे कम आएंगी। जहां इनको नुकसान हो रहा था वहां वो माने, और वो परवेज इलाही साहब ने जब उनको जो भी उन्होंने वहां पेशकश की तो फटाफट वो इसलिए मान गए। अच्छा, अभी आपने बिलावल का भी मेरे ख्याल में बयान नहीं सुना, बिलावल का बयान भी मैं आपको जरा बताना चाह रही हूँ, और एक दो डेवलपमेंट्स भी बताना चाह रही हूँ। बिलावल ने कहा जी, अभी वो बड़ा अजीब सी अपनी किसी उर्दू में उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जनाब अभी हमारा जो PDM चल रहा है जो टूटा फूटा, उसको बड़ी तकवीत मिलने वाला है इस सारे में। और उसके अलावा अभी हमारा जो वहाँ से स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी, और केपी से जी, उन्होंने कहा कि हमारे 3 से 4 मेंबरान को कामरान बंगश ने और हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े जी, उन्होंने बताया कि 3-4 हमारे मेंबरान को अप्रोच किया गया, पैसे ऑफर किए गए और हम सारे हकाइक सामने लेकर आएंगे। अच्छा चले तो कमल साहब, ये जहां पर भी आप एक सही काम के लिए, मुझे 1 मिनट दें, सही काम के लिए, एक अच्छे काम के लिए अगर आप गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हराम ही हो जाता है। चले आपने पंजाब, जैसे अब मसलन अगर आपने मुर्गी ज़िबा करनी, आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो वो ज़िबा नहीं काउंट होता, वो एक हराम चीज हो जाती है। तो एक सेनेट का इलेक्शन है जिसमें आपने आना है और मेंबर बनना है और रिप्रेजेंट करना है पूरे अपने इलाके को, पूरे सूबे को। वहाँ आप एक हराम तरीके से आके बैठ के जो डिसीजन करेंगे, मैं तो समझती हूँ कि वो भी सारा ही आप पूरा टाइम बेईमानी ही कर रहे होंगे, बददियानती ही कर रहे होंगे। तो इस तरीके को ठीक करने के लिए पहला कदम मैं समझती हूँ आगे। और एक चीज अभी इन्होंने पढ़ के सुनाई थी औरिया जान साहब ने, मैं उसकी अगली 3 लाइन्स सुना दूं और इसका मैं रेलेवेंस बता दूं। मैंने सुनाई है वो भी जी 218 का जो है ना, जी मैं सिर्फ आगे कहूंगी। हाँ, उसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू टेक ऑल अवेलेबल मेजर इंक्लूडिंग यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजीज to fulfill the solemn constitutional duty to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and the corrupt practices are guarded against। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ये मुझे बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का देखो तरीकाकार हो जी, सकता है। इलेक्शन सिर्फ सेनेट तो नहीं है ना जी, इलेक्शन तो अभी डस्का में भी हुआ, इलेक्शन वजीराबाद में भी हुआ, इलेक्शन वो 63 नौशेरा में भी हुआ, इलेक्शन 45 में भी हुआ, सिंध में भी हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, और ये जो बेचारे स्कूल टीचरों को बिठा देते हैं इन्फ्लुएंस करके कि चलो जी लग जाओ इलेक्शन कमीशन का अमला बन के, और जो नीचे से आरओस पकड़ के ला के बिठा देते हैं और वो अप्रोचेबल होते हैं, उससे जान अगर छुट जाए तो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी आने के चांसेस हैं। अच्छा जी, चले एक आखिरी सवाल के, आपने कहा कि पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी को परेशानी थी कि उनके लोग जो हैं वो बुज़दार साहब से मिल रहे थे। मरकज़ में PTI को क्या परेशानी है कि इतना जो है वो एक फिजा बनी हुई है, वज़ीर आज़म साहब खुद मुलाकात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने खुद मामला हाथ में लिए हैं, 11 वोट ज्यादा हैं, 11 वोट ज्यादा है, फिर भी लग रहा है कि कहीं खौफ और डर मौजूद है। ऐसा क्यों, ऐसी फिजा क्यों समझ में आ रही है, क्या वजह है? देखिए जी, पहले तो मैं बता दूं, डर खौफ इमरान खान को तो छू के नहीं गुजरता। वो तो माशाल्लाह हम हैरान होते हैं कि किन नर्व्स के बने हुए हैं। हम अगर घबरा भी रहे हो तो वो नहीं घबराते हैं, और उनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि घबराना नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो लोग घबरा रहे हैं या जिनको कोई इश्यूज हैं या परेशानी है, उनको बुला के वो एड्रेस कर रहे हैं कि भाई आप तगड़े हो, और परेशानी लगनी चाहिए दूसरी साइड पे जो हमारी जरदारी लीग और नून लीग है,
جو انہوں نے عوام سے پیسہ لوٹا ہے، اگر یہ کسی کو آفر کر رہے ہیں تو یقین رکھ لیں کہ یہ ریکوری کا ٹائم ہے، پھر آپ سے ووٹ بھی آپ کو نہیں ملے گا اور جو عوام کا لوٹا پیسہ ہے وہ بھی واپس خزانے میں آ جائے گا. چلیں اس طریقے تو سے آپ واپس اپنی آ ٹرائی جائے تو مار اچھی کے بات دیکھ لیں، نہیں. ویسے بھی آخری دفعہ ہے. چلیں جی بہت اور شکریہ. ابھی مجھے امید ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ایسا اسٹریٹجی ڈیوائس کر دے گی کہ کل انشاءاللہ جو یا پرسوں جو بیلٹ ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی اور ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں گے. میں آپ کو چلیں جی بہت شکریہ کمل صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کو بتاؤں میرا جو اندازہ ہے کہ ٹیکنالوجی پہلے ڈیوائس ہوئی ہے، فیصلہ بعد میں ہے. اچھا ہو چکی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. میرا اندازہ ہے. چلیں بریک کا وقت ہے، کیونکہ بریک دو کے بعد تین اس دن پہ میں ٹیکنالوجی بنتی نہیں ہے. دیکھ لیتے ہیں نا. فواد چودھری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، شاید کو بنا لی انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنا لی نہیں وہ تو بہت ضروری ہے. الیکٹرانک دیکھیں عثمان صاحب 6 کروڑ ووٹ نہیں ہے لیکن 6 کروڑ موبائل ہیں پاکستان میں. آپ نے اپنا ہر موبائل بایو میٹرکس کیا تھا. آپ بینک اکاؤنٹس آپ ساری ٹرانزیکشن اس پہ کر سکتے ہیں. ووٹ بھی ووٹ ہونا چاہیے بایو میٹرکس. اپلیکیشنز کے لیے ووٹ ڈال دیں. چلیں یہ ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں اسی ایشو پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں.